بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدہ، ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کا والدہ زندہ ہے، ہم نے اس مرے ہوئے کے مال میں والدہ کو حصہ دینا ہے، تو کتنا حصہ دیں؟ تو 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ 3۔ 1/6 اگر مرے ہوئے کا اولاد موجود ہے تو والدہ کو کتنا ملے گا؟ مرے ہوئے کی وہ جو والدہ رہ گئی ہے 1/6۔ اور اگر اولاد نہیں ہے پھر دیکھیں گے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ہے یا نہیں، میاں بیوی میں سے کوئی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ والد بھی ہے، مرے ہوئے کا والد بھی ہے، تو پھر میاں بیوی کا حصہ نکال کر جو بچا اس کا 1/3، تمام مال کا 1/3 نہیں، میاں یا بیوی کا حصہ نکال کر جو بچا اس کا 1/3 کیا کس کو ملے گا؟ والدہ کو۔ اور اگر باپ اور میاں بیوی میں سے کوئی ایک اکٹھے نہیں ہوئے والدہ کے ساتھ اور اولاد نہیں ہے تو پھر تمام مال کا 1/3، تو پھر پورے مال کا 1/3۔ مثلا ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی والدہ ہے اور والد ہے، تو اس صورت میں والدہ کو کیا ملے گا؟ 1/6۔ نہیں، اولاد نہیں ہے نا، اولاد نہیں ہے۔ جب اولاد نہیں ہے تو والدہ کو کیا ملے گا؟ دیکھو یہاں پر والد کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی ہے نہیں، تو تمام مال کا 1/3 ملے گا، تمام مال کا 1/3 ملے گا۔ اب یہاں پر کیا لکھنا ہے؟ 24 کا 1/3 کیا ہے؟ 8۔ بقایا کتنا بچا؟ 16 والد کو مل جائیں گے۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جب اولاد نہ ہو اور میاں بیوی میں سے کوئی بھی والد کے ساتھ اکٹھا، تو پھر ہم والدہ کو کتنا دیں گے؟ پورے مال کا 1/3، 1/3۔ اب اولاد تو نہیں ہے لیکن والد کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی خاتون مری ہے تو میاں، شوہر مرا ہے تو بیوی۔ اب اس صورت میں کیا ملے گا؟ تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں شوہر یا بیوی۔ یہ دوسری صورت میں بتا رہا ہوں کہ بقایا کا 1/3۔ اب یہاں پر والد بھی ہے، بیوی بھی ہے، والدہ بھی ہے، ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو اب اس والدہ کو ہم کیا دیں گے؟ تو اس کا حصہ نکال کر جو بچا وہ ہم کیا کریں گے؟ جیسے یا اس کو کیا ملے گا؟ اولاد نہیں ہے، بیوی کو کیا ملتا ہے؟ 1/4، 1/4۔ یہاں پر ہم 24 لکھتے ہیں، 24 میں 1/4 کیا ہے؟ 6 کو 24 سے نکالو، کتنا؟ 18۔ اب 24 کا 1/3 نہیں ملے گا، 18 کا 1/3 ملے گا۔ 18 کا 1/3 کیا ہوگا؟ 6۔ بقایا کتنا بچا؟ 12۔ اس کو یہ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں ایک ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ یہ بقایا کا 12 ہم نے والد کو بھی تو دیا نہیں، یہ چاہے اس کا ہو یا اس کا ہو، اس سے اور اس سے جو بچا وہ ہم نے اس کو دیا۔ پہلے بیوی کو حق ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ دوبارہ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔
ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, والدہ ہے, اس شوہر ہے, ایک خاتون فوت ہو گئی, شوہر ہے, اور اس خاتون کا والد بھی زندہ ہے. اس کو دونوں کا اب ہم کیا کریں؟ ساتھ اس کا شوہر کا شوہر کا حصہ نکالیں گے. شوہر کا حصہ پہلے جو بقایا بچا وہ ہم کس کو دیں گے؟ والدہ کو. جو بقایا بچا جو بقایا اس کا 1/3, اس کا 1/3. اب یہاں پر شوہر کو کیا ملتا ہے؟ اولاد کوئی نہیں ہے, 1/2. ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ 24. 24 میں 1/2 کیا ہوگا؟ 12. اب باقی کیا بچا؟ 12 کا 1/3 وہ کیا ہے؟ 4. 4 اس سے نکالو, باقی کتنا بچا؟ 8. اس کو مل جائے گا. اس کی بیوی کا والد, اگر جو ساتھ اس کا جو شوہر کی بیوی رہ گئی ہے نا, شوہر فوت ہو گیا, اگر ساتھ اس کا والد بھی زندہ ہے, وہ پہلا والا مسئلہ تھا نا, وہ پہلا والا یہ تھا. نہیں ابھی یہ والد اس کی وہ جو فوت ہوئی ہے عورت, اس کا والد ہے, اس کے ساتھ یہ اس کی والدہ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کا والد بھی ساتھ ہے, اس کے شوہر کا, اس کے شوہر کا, جو خاتون فوت ہوئی ہے اس کے خاتون کا والدہ ہے, اس خاتون کا شوہر ہے, اس خاتون کا والد ہے. نہیں, اگر اس کے شوہر کا والد ہوگا, سسر کو تو نہیں ملے گا. سسر کس کا باپ بنے گا ان تینوں میں؟ جو فوت ہوئی ہے عورت, اس کا کیا لگتا ہے؟ وہ سسر ہے. باپ کس کا ہے؟ وہ اس کا ہے نا. ہاں, یہ اس کا ہے. تو جب یہ مرے گا تو اس کو شوہر کا مال لگے گا. جب یعنی بیوی سے اس کے سسر کو نہیں ملے نہیں گا. نہیں, کچھ بھی نہیں ملتا. اچھا. یہ سارے نہ ہو اور سسر ہو پھر اس کو ملتا ہے. کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی. 2 ہو گئی. اب تمام مال کا 1/3 والدہ ہے, نہیں وہ 1/6 ہو گیا. ہو گیا نا. اچھا, تمام مال کا 1/2 1/3 کس کا؟ والدہ کا. والدہ کا. ہاں, 1/3 بیٹا. اب ہم کیا والدہ کو کیا دیں گے؟ 1/6 دیں گے. پہلے بیٹے کو ملے گا. نہیں, اس میں یہ صورت نہیں ہے, وہ صرف میاں بیوی کا ہے, صرف میاں بیوی کو ملے گا, باقیوں میں نہیں ہے. اگر میاں یا بیوی باپ کے ساتھ اکٹھا آ جائے تو پھر ہم میاں بیوی کا حصہ نکال کر بقایا کا 1/3 دیں گے. یہاں پر میاں بیوی میں سے کوئی نہیں ہے تو وہ والی صورت نہیں چلے گی. بیٹا ہے اس کا. اب اولاد آ گیا, ہاں جی. اس کو صرف 1/6 ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. پہلے بیٹے کا نکالیں گے نہیں پورے مال سے. نہیں, بیٹے کا نہیں, والدہ کا 1/6 مل گیا. اب یہاں کیا لکھیں گے؟ 24 میں 1/6 کیا ہے؟ بتایا کتنا بچا؟ 20 سارا اس کو دے. اچھا, پورے مال کا 1/6 والدہ کو مل گیا. سمجھ آ گیا آپ کو؟ سارا اس کو. اب کون سی صورت رہ گئی؟ اب 1/3 پورے مال کا, بیٹی 1/3 پورے مال کا, والدہ. اب اولاد بھی نہیں اور میاں بیوی میں سے بھی کوئی نہیں ہے, جیسا کہ والدہ. ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا والدہ ہے اور والد ہے, میاں بیوی میں سے کوئی بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے مرے ہوئے کا, تو ہم اس کو دیں گے 1/3. یہاں پر کیا آئے گا؟ 24 کا 1/3 کیا ہے؟ 8. بقایا کتنا بچا؟ 16 سارے. اگر اوپر بیٹی ہے, ٹھیک ہو گیا. بیٹی کا ہو گیا نا. مشکل تو نہیں ہے نا. دوبارہ ہی بتا دوں گا. سارا مال یہاں پر غلطی کہاں آتی ہے کہ 1/3 بقایا کا اور 1/3 تمام کا, لیکن یہ ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. جب بھی والد کے ساتھ, والدہ تو ہے, اس کے ساتھ والد کے ساتھ میاں بیوی میں سے کوئی آتا ہے, شوہر یا بیوی. خاتون مر گئی تو شوہر, بندہ مر گیا تو بیوی, اس کے ساتھ یہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور والدہ کو ہم نے حصہ دینا ہے, تو پھر اس کا نکال کر جو بچا اس کا 1/3 ملے گا. اب یہ نہیں ہے تو
बकाया का 1/3 वाला सिलसिला नहीं चलेगा। सारे का सारे का बड़ा देंगे। अच्छा, एक बात ये तो हो गया, वालिदे की 3 हालतें हैं, 1/3 तमाम माल का, 1/3 बकाया का और 1/6। तो नीचे वो रशाब में हम फिर रहे, तो एक ड्राइवर को मैंने कहा कि आ जाओ नमाज का टाइम हो गया। तो उसने मुझसे पूछा, तकरीबन ये 1 महीने की बात है, कि नमाज जुमात किस टाइम है? मैंने कहा 1:15। तो वो मेरे पीछे ही चल पड़ा। तो मैंने कहा वुजू नहीं करनी? कहते जब मैं घर से निकलता हूँ बावजू निकलता हूँ, पता नहीं कहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो मेरा ज़हन ये है कि मैं बावजू ही रहूँ। और आज एक वाक़या हुआ, मैंने एक ड्राइवर को कहा आ जाओ नमाज के लिए, वो सीढ़ियों में, मैंने सीढ़ियों में पूछा उनसे ऊपर चलते हुए कि वुजू नहीं करनी? उसने भी वही सेम बात कर दी कि कुछ पता नहीं चलता कि मौत कहाँ आनी है, तो बेहतर ये है कि बावजू आ जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी साबित कदम रखे और हमारे लिए भी ये एक मिसाल बन जाए कि हम भी घर से जाए निकले तो बावजू होकर जाए। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल